علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ملک کی آن بان اور شان ہمارے قائد جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، ہم نے جب بھی آواز لگائی، طبیعت خراب، تکلیفوں میں بھی ہماری مدد کے لیے، مجلس کو آگے بڑھانے کے لیے ہمیشہ دوڑ کر آنے والے حبیب ملت جناب اکبر الدین اویسی صاحب، اسٹیج پر موجود تمام بہار کے ایم ایل ایز، اختر الایمان صاحب، سرور عالم صاحب، توصیف عالم صاحب، غلام سرور صاحب، مرشید عالم صاحب، جمیل صاحب ہمارے راجستھان کے صدر، وارث پٹھان میرا بھائی، شعیب جمائی صاحب دلی کے صدر، عادل حسن صاحب، مجلس میں جن کے آنے سے ایک نئی طاقت ملی ہے، ہمارے بھائی بہار کے ایم ایل اے گپتا صاحب، توصیف عالم صاحب بہار کے ایم ایل اے جب کھڑے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ ہم 5 چن کر آئے ہیں، 50 پہ بھاری ہے۔ توصیف بھائی تھوڑی کنجوسی کر رہے تھے آپ، جب اکیلے اختر بھائی تھے تو 100 پہ بھاری تھے، اب تو آپ 5 لوگ ہیں صاحب۔ عادل حسن مجلس کا ایک سچا سپاہی جو اس الیکشن میں محض چند ووٹوں سے ہارا ہے، میں عادل بھائی کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عادل بھائی 1 سال کے اندر میں 2 الیکشن ہارا ہوں، ایک ایم پی کا الیکشن، ایک ایم ایل اے کا الیکشن ہارا ہوں۔ الیکشن ہارا تھا، ہمت نہیں ہاری تھی۔ اسی لیے جو لوگ سمجھ رہے تھے کہ ہم ہار گئے ہیں، ہم ختم ہو گئے ہیں، ان کے لیے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، تم گرانے میں لگے تھے، تم نے سوچا ہی نہیں میں گرا تو مصیبت بن کر کھڑا ہو جاؤں گا، مجھے چلنے دو، ابھی اکیلا ہے میرا سفر، روکو گے مجھے تو قافلہ ہو جاؤں گا۔ اور آج الحمدللہ وہی قافلہ لے کر ہم مہاراشٹر سے نکلے اور حیدرآباد کی اس سرزمین کے اوپر آئے، اس سرزمین کے اوپر جہاں پر ہمارے مجلس اتحاد المسلمین کے بزرگوں نے ایک نیند ڈالی تھی، ایک پودا لگایا تھا جو آج ایک بہت ہی گھنا پیڑ بن چکا ہے۔ میں اس موقع کے اوپر مجلس اتحاد المسلمین کے دارالسلام ڈے 60th ڈے کے موقع کے اوپر میں مجلس کے تمام ذمہ داران اور خصوصاً بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب اور اکبر الدین اویسی صاحب کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں اس موقع کے اوپر احمد پاشا قادری صاحب کا انتقال ہوا، آج وہ ہمارے بیچ میں نہیں ہے، میں انہیں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے ایک واقعہ ہوا تھا، بہت بوال چل رہا تھا، ہماری ممبرا کی یہ بچی اس نے اپنے جیت کی خوشی کے اندر اس نے ایک بات کہی تھی کہ ہم ممبرا کو ہرا کر دیں گے، تو اتنا بوال کیا گیا تھا مانو دیش میں کوئی مدعا بچا ہی نہیں تھا۔ 8 بجے رات میں، 9 بجے رات میں، 10 بجے رات میں کوئی بھی چینل کھول لو تو بس اسی کے اوپر چرچا ہو رہی تھی کہ ممبرا کو ہرا کیسے کیا جا سکتا ہے۔ ایک بھارتیہ جنتا پارٹی کا ایک توتلا نیتا ہے،
وہ وہاں پر پہنچا ممبرا میں اور وہاں پر جا کر اس نے کہا اتنے اوپر تیز تل دو. پولیس والے بولے کیا کر دو؟ تو بولے اتنے اوپر تیز تل دو. اس نے سمجھا کہ اس بچی کے پیچھے کوئی ہے نہیں، یہ مجلس اتحاد المسلمین کے ساتھ جڑی تھی. میں جب وہاں پر یہ دیکھ رہا تھا کہ کس طریقے سے بھارتیہ جنتا پارٹی، شیو سینا والے، کانگریس والے اس کا بوال کر رہے تھے اور اس بچی کو ٹارگٹ کیا جا رہا تھا، تب میں نے کہا کہ رکو، تمہارا باپ آ رہا ہے. اور میں نے جا کر جب میڈیا والے مجھ سے پوچھے کہ اس بچی نے یہ کہا تھا، آپ کا کیا کہنا ہے، پارٹی کا یہ کہنا ہے، ہم نے کہا کہ پارٹی پوری طریقے سے اس بچی کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. اور میں نے کہا کہ سن توتلے، بچی نے تو ممبرا کے بارے میں کہا تھا، میں تو الحمدللہ پورے مہاراشٹر کو ہرا کر کے نکلوں گا انشاءاللہ. اور آج ہم نے جب ہزاروں گاڑیوں کا قافلہ لے کر نکلے تو جھنڈے کون سے کلر کے تھے پتہ ہے؟ مہاراشٹر کے کونے کونے سے گاڑیوں پر ہم نے ترنگا لہراتے ہوئے مجلس اتحاد المسلمین کے ہرے جھنڈوں کو لگا کر ہم یہاں پر آئے. میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ مہاراشٹر میں حال ہی کے مہانگر پالیکا اور نگر پریشد کے الیکشن میں مہانگر پالیکا میں 125 سیٹیں اور نگر پریشد میں 83 سیٹیں جیتے ہم نے. اس میں آپ لوگوں کا بھی ہاتھ ہے، کیونکہ مجھے پورا یقین ہے کہ جس دن نتیجے آ رہے تھے اس دن دعاؤں کے لیے آپ کے بھی ہاتھ اٹھے تھے کہ یا اللہ مجلس کو کامیاب کر دے. لیکن اس جیت کا صحرا اگر کسی کے سر پہ جاتا ہے، یہ جیت اگر کسی کی وجہ سے ممکن ہوئی ہے، تو صرف اور صرف ہمارے قائد بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب اور اکبر الدین اویسی صاحب کی وجہ سے یہ ممکن ہوئی ہے. کہاں کیسے کیا چل رہا تھا؟ ارے الحمدللہ آر ایس ایس کے گڑھ میں بھی اپنا جھنڈا لہرائے ہے ابھی ناگپور کے اندر، اور ابھی تو شروعات ہے. انشاءاللہ دیکھیے آگے ہوتا ہے کیا. بہت ہم نے سنا ہے، بہت ہم نے سہا ہے. ابھی کچھ دیر پہلے جب یہاں پر ہم آ کر بیٹھے تو یہاں پر سامنے ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا، اسد صاحب اور اکبر صاحب کو دیکھ کر اتنے اٹھ پٹانگ حرکتیں کر رہا تھا. میں غور سے اسے دیکھ رہا تھا، اس کے سر پہ بال نہیں تھے. نہیں، وہ بولنا ہے اسد بھائی اس لیے ضروری ہے. میں بولا کیسا آ گیا انہیں وہاں سے یہاں پہ، اور ہمارے مجلس کے ذمہ دار، کتنی غلط بات ہے. اس کو اٹھا کر لے کر چلے گئے، یہاں سے اٹھا کے وہاں پہ باہر لے کر چلے گئے. رکنا تھا. اپن جائیں گے نا سب جنے یو پی جائیں گے اور وہاں پر جا کر اپنے بالوں پر ہاتھ، وہاں جا کر اسد بھائی مہاراشٹر تلنگانہ ہو گیا ہے، لیکن پہلے آپ ہمیں اجازت دے دیے، ہم جا کے تھوڑا سا ہاتھ گھما کے آتے ہیں وہاں پر اتر پردیش کے اندر. آپ نے سنا ہوگا کہ آج اس ملک کے اندر کیسی باتیں. آسام کے ایک مکھیہ منتری صاحب نے کہا کہ اگر کوئی میاں آٹو رکشہ والا ہے، اس کے رکشے میں تم بیٹھے ہیں اور کرایہ 5 روپے ہوا تو 4 روپے دو، میاں کو پریشان کرو.
اسد بھائی نے جواب دیا تو 1 روپیہ کم دے رہا ہے، لے میں تجھے 2 روپیے دیتا ہوں، 1 روپیہ اور دیتا ہوں۔ یہی بات اگر اکبر بھائی بولے ہوتے تو کیا بولے ہوتے ہوں؟ کیوں میاں 2 کھینچ کے دیتا ہوں تمہارے کو، پیسے کی بات کر رہا میں، ہاں باقی اور کچھ بھی نہیں، ورنہ یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس میں اپن سے پیسوں کی بات کر رہے ہیں۔ صرف سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ ایک بہار کا ایک مکھیہ منتری ایک بچی کا حجاب کھینچ لیتا ہے اور اتر پردیش کا ایک منتری کہتا ہے کہ صرف حجاب تو کھینچا ہے، اگر ہاتھ ادھر ادھر چلے جاتا تو کیا کرتے؟ سوچئے آپ کے اس ملک کے اندر ان کی ذہنیت کیسی ہو گئی ہے، کس گھٹیا لیول کے اوپر اس کی پوتی کی عمر کی بچی کے بارے میں وہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہاتھ ادھر ادھر چلے جاتا، کوئی کانگریس کا لیڈر بولا نہیں، کوئی سماجوادی پارٹی کا لیڈر بولا نہیں، جس لہجے کے اندر اس کو جواب دینا چاہیے تھا ہم نے جواب دیا۔ اگر تو ہمارے سامنے ہوتا اور اس طرح کا اگر تو زبان کا استعمال کرتا تو تیرا ہاتھ توڑ کر دوسرے ہاتھ میں دے دیتے ہم۔ اگر کسی بھی جاتی، کسی بھی دھرم اور کسی بھی مذہب کی بچی کے بارے میں تم یہ کہتے، سمجھ رہے ہیں؟ ہم کچھ بھی بولیں گے تم کو سننا پڑے گا، نہیں ہم کوئی دوسری سیاست جماعت کو ماننے والے نہیں ہیں، ہم شیروں کی جماعت سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ ہم نے اگر بولنا سیکھا ہے تو اکبر الدین اویسی صاحب سے اور اسد الدین اویسی صاحب سے بولنا سیکھا ہے، اور اتنے سالوں تک تم بولتے تھے، اب ہمیں موقع ہے، اب ہم بولیں گے اور تمہارے دیکھیے مرحوم شاعر نے کیا خوب کہا تھا، مزہ تو تب ہے کہ جو بولنا ہے، راحت اندوری صاحب کا وہ شعر، آدھا میں بولتا آدھا آپ لوگوں نے بول دینا، یہ لوگ اپنا کچھ نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ قانون ثبوت مانگتا ہے میرے بھائی۔ آپ نے کیا کہا تھا کہ سبھی کا خون شامل ہے یہاں کی مٹی میں، یہ ملک تیرے، یار حیدرآبادی ہے، آواز وہاں تک جانی چاہیے، کہاں تک؟ بھائی اور بہنوں بولو، سبھی کا خون شامل ہے یہاں کی مٹی میں، یہ ملک تیرے، کرو ریکارڈ، کچھ نہیں آنے والا آپ کے ہاتھ میں، بابا جی کا ٹھلو ملتا ہے، بولیں گے آپ ہی اور ہم نے سنتے رہنا۔ اب ہم سمجھ گئے ہیں کیسا بولنا، آدھا ہم آدھا یہ، کچھ نہیں ملتا ہے۔ میرے بھائی، میں آپ لوگوں سے صرف اتنی التجا کرنا چاہتا ہوں کہ جس جماعت سے ہم سبھی لوگ جڑے ہوئے ہیں، اس نے ہمیں بولنا سکھایا، حق کے لیے لڑنا سکھایا۔ آج کتنا فخر ہوتا ہے ہمیں جب بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب پارلیمنٹ کے اندر اکیلے بیٹھ کر حکومت سے آنکھ میں آنکھیں ڈال کر سوال کرتے ہیں، بہت اچھا لگتا ہے۔ لیکن آج مجلس کو کمزور کرنے کے لیے، مجلس کو گرتا ہوا دیکھنے کے لیے کیسی کیسی سازشیں رچی جا رہی ہے، کیسے کیسے ہتھ کنڈے اپنائے جا رہے ہیں۔ اسی لیے یہ بات آپ اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے گا کہ باہر کے دشمن تو باہر ہے، وہ بھی مجلس کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کو ایک بات کہنا چاہوں گا، زمانے میں آئے ہو تو جینے کا ہنر رکھنا، زمانے میں آئے ہو تو جینے کا ہنر رکھنا، غیروں سے کوئی خطرہ نہیں، اپنوں پہ نظر رکھنا۔ مجلس کو کمزور کرنے والوں میں غیروں سے زیادہ کچھ اپنے ہی لوگ ہیں جنہیں اچھا لگتا ہے کسی اور کا جھنڈا اور ڈنڈا پکڑنا۔ لیکن آج مجلس کی وجہ سے
یہ جھنڈا بھی اپنا ہے, ڈنڈا بھی اپنا ہے. مودی جی سمجھ رہے ہیں کہ ای وی ایم ہماری ہے, حکومت ہماری ہے, پولیس ہماری ہے, لیکن عوام ہماری ہے. میرے بھائی, یقیناً آپ لوگوں نے جس مجلس کو یہاں پر پلتا ہوا, بڑا ہوتا ہوا دیکھے ہے, آج پورے ہندوستان کے اندر مجلس کیسے طاقت کے ساتھ پہنچ رہی ہے. ممبئی میں 8 سیٹیں جیت کر لانا یقیناً عتیق سر مبارکباد کے حقدار ہے. یقیناً مہاراشٹر کے وہ, اورنگ آباد کے وہ تمام غیور, مسلمان, دلت, پچھڑے ذمہ دار ہے کہ مہاراشٹر کے اندر سب سے زیادہ 33 سیٹیں الحمدللہ اورنگ آباد کے اندر ہم نے جیت کر لے کر آئے. یہ اللہ کا لاکھ لاکھ کرم ہے. ممبرا میں 5 سیٹ کیا لے کر آ گئے, ساروں کے پیٹ میں درد شروع ہو گیا. ایک بات میں اسد صاحب کی موجودگی کے اندر یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ اسد صاحب, اگر ہم کسی کو گٹ نیتا بناتے ہیں, کسی کو پارٹی کا نیتا بناتے ہیں, اور وہ اس عہدے کے اوپر جا کر اپنی مرضی کے حساب سے فیصلے لیتا ہے, وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ میں پارٹی سے بڑا ہو گیا ہوں, پارٹی کے فیصلے میں کروں گا. جیسا ہم نے ابھی آکوٹ کے اندر دیکھا کہ پارٹی کا فیصلے کے خلاف جا کر وہاں کے گٹ نیتا نے کسی اور کا ساتھ دیا. امراوتی کے اندر ایک ہماری میرا کامرے نام کی جیت کر آئی مجلس کے نام سے, مجلس نے اسے ووٹ دیا اور پھر جا کر بھارتیہ جنتا پارٹی کا ساتھ دے دی. میں اسد صاحب کی اجازت سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ایسے جتنے بھی دلے لوگ ہیں, ان کو ہم سوشل میڈیا کے اوپر اتنا بدنام کریں گے, سوشل میڈیا کے اوپر ان کی تصویریں لگا کر لوگ انہیں دیکھیں اور کہیں یہ دلال جا رہا ہے, یہ قوم کا بکاؤ جا رہا ہے. ورنہ اتنی محنتوں کے ساتھ لوگ جتا کر لے کر آتے ہیں, اور دیکھیے پھر کیسے کیسے ہتھ کنڈے چند روپیوں کے لیے یہ کر دیتے ہیں. حساب سب کا لیا جائے گا, کسی کو انشاءاللہ بخشا نہیں جائے گا. میں اسد صاحب, اکبر صاحب سے صرف اتنی التجا کرنا چاہوں گا, یہ جتنے بھی ہمارے کارپوریٹرز اور کاؤنسلرز بیٹھے ہیں, اکبر بھائی, ان کے حیدرآباد آنے کی سب سے زیادہ خوشی تھی کیا ہے پتا ہے؟ یہاں پر آپ دونوں ساتھ میں کھڑے رہیں گے اور یہ سب کے سب کو فوٹو کھینچنے کا آپ کے ساتھ موقع ملے گا, گروپ فوٹو کھینچنے کا موقع ملے گا کر کے. تالیاں بجاؤ رہے نہیں تو میرے, تمہاری طرف سے پیروی کر رہا ہوں میں. ایسے موقع یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ جن کو لوگ دیکھنے کے لیے ترستے ہیں, آج وہ دونوں ہی ہمارے شیر ہمارے سامنے موجود ہے. ہماری فخر ہے, ہماری شان ہے یہ. ہم ہر چیز برداشت کر سکتے ہیں, لیکن مجلس کے ہمارے یہ دونوں ہی شیروں کے بارے میں ہم قطعی کچھ برداشت نہیں کریں گے. بس آپ لوگوں سے یہی التجا کرنے کے لیے آئے ہیں ہم کہ اب یہ سفر آگے بڑھے گا, بہت تیزی کے ساتھ بڑھے گا انشاءاللہ. اگر اسد صاحب نے حکم دیے, اپنی تو یو پی میں سسرالی ہے بھائی, مزہ آئے گا. وہاں پہ اپن تقریر کم کریں گے اور بالوں میں ہاتھ زیادہ پھیلا ہے. میں صرف اسد صاحب سے, اکبر صاحب سے یہ درخواست کر رہا ہوں کہ ہم نے پارٹی کے اندر بہت کچھ فیصلے لیے ہیں. ایک فیصلہ یہ ہے کہ ہم مہاراشٹر کے اندر پارٹی کے رجسٹریشن ڈرائیو ہم سٹارٹ کر رہے ہیں, ممبرشپ ڈرائیو ہم سٹارٹ کر رہے ہیں. یہ ممبرز رجسٹریشن ہے, اس کے اوپر کیو آر کوڈ ہے. یہ کیو آر کوڈ جو بھی سکین کرے گا, آنے والے 2 دنوں کے اندر ہم اپنے سوشل میڈیا کے اوپر اپنی ویب سائٹ ہم لانچ کر رہے ہیں مجلس مہاراشٹر کی. وہاں پر آپ کو جا کر یہ کیو آر کوڈ سکین کرنا ہے اور آپ کا نام, آپ کی پوری ڈیٹیلز اس میں بھرنا ہے, اور آپ باضابطہ لیگل ممبر ہو جائیں گے AIMIM کے انشاءاللہ. یہ سبھی لوگوں نے اگر ساتھ دیا تو 3 مہینے کے اندر انشاءاللہ 10 لاکھ ممبرز بنائیں گے انشاءاللہ مجلس اتحاد المسلمین کے ہم. بس
یہی امید کرتے ہیں اور انشاءاللہ آپ لوگ اسی طرح کا ساتھ دیتے رہیں گے. جاتے جاتے صرف اتنا، تیرا میرا رشتہ کیا، تیرا میرا رشتہ کیا، تیرا میرا رشتہ کیا. بہت بہت شکریہ. آخر تو